الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. محترم حضرات اور خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ شبہات کے عنوان سے متعلق مختلف مسائل سنتے آ رہے ہیں. کل کا جو درس ہمارا اپنا ہوا اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس ٹاپک پر آنے سے پہلے یہ جو لفظ عربی زبان میں متشابہ کہا جاتا ہے، شبہ جسے کہا جاتا ہے، اس سے ملتے جلتے کچھ کلمات قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں یا قرآن و سنت کے بارے میں آئے ہیں. ہم ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم اس ٹاپک پہ آگے جائیں تو پھر یہ باتیں کہیں اور سے آپ کو سننے کو ملیں تو آپ کے اندر کنفیوژن نہ پیدا ہو، آپ کے اندر خامخواہ کا اشکال نہ پیدا ہو. اس مقصد سے کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن میں متشابہات کا ذکر ہے. یہ متشابہات میں نے بتایا تین معنی میں آئے ہیں. ایک تو متشابہ کے معنی ہوتے ہیں الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے، کل اس کا تذکرہ ہوا. دوسری چیز ہے متشابہ کا معنی جس کا معنی ملتا جلتا، اور قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ نے ایک بات کو صرف ایک جگہ نہیں بتایا، بار بار ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے تاکہ لوگوں کو بار بار وہ بات سمجھائی جائے، بات ان کو بتائی جائے تاکہ قبول کرنے میں آسانی ہو. تو اس وجہ سے الگ الگ آیتیں ہیں لیکن معنی میں مطابقت ہے، مناسبت ہے، مشابہت ہے. ایک جیسے معنی کی آیتیں کئی جگہ پہ آپ کو قرآن میں ملتی ہیں. یہ متشابہ کا دوسرا معنی ہے. یہ دونوں معنی کل بیان ہو چکے. آج جو متشابہ کا معنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، یہ آج اور کل 2 دن کے درس میں جا کے مکمل ہوگا، لیکن آج آپ کو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آج کے دور میں جو یوٹیوب وغیرہ پہ بہت سارے لوگ اسکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، عالم نہیں ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ اور ہے، سائنٹسٹ ہے، کچھ ہے، اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ کو بتاتا ہے. اب سامنے والا آدمی کیا ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ قرآن کا حوالہ دے رہا ہے نا، قرآن ہی کا حوالہ دے رہا ہے نا. تو آج اگر آپ یہ متشابہات کا جو تیسرا معنی قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں گے، آپ کو 2 بڑے فائدے ہوں گے. ایک تو سب سے پہلی بات، وہ سامنے والے قرآن کا حوالہ دے کر بھی غلط کیسے ہو سکتے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. یعنی ایک آدمی قرآن کا حوالہ دے رہا ہے اور پھر بھی غلط ہے، کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہیں سے تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، لوگ یہیں سے تو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. بھئی وہ تو قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، وہ تو جو قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا معنی بتا رہا ہے. تو آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہاں سے کیسے آدمی غلط ہو سکتا ہے. آج اگر آپ یہ جو متشابہات کا عنوان آج اور کل، یعنی آج اور آنے والے کل کے دن کے لیے آپ سمجھ لیں گے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے لوگ قرآن کا سہارا لے کر گمراہی پھیلا سکتے ہیں.
قرآن گمراہی نہیں، یاد رکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جو ذرا ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، وہ قرآن کی آیتیں لے کر خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آج کا اور کل کا جو درس ہوگا، جو اصل میں ایک ہی عنوان کے دو حصے ہیں، ایک دن میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، آپ اتنی دیر بیٹھ نہیں پائیں گے، اس لیے اسے دو حصوں میں نے بانٹ دیا ہے۔ آج اور کل کا درس اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ دیکھیے اس گفتگو کا آغاز ہم اس بنیادی مسئلے سے کرتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں نا، قرآن کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ قرآن بعض کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن کی کہیں بھی دو آیتیں ایسی نہیں جو آپس میں ٹکرانے والی ہوں، ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن اپنی ہی نہیں، اپنے سے پہلے والی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یعنی ان میں آئی ہوئی باتوں کی تائید کرنے والی بات۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، آسمانی کتابیں، ان کی بھی قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ یہ جان لیجئے کہ قرآن آپس میں ٹکرانے والی آیتیں اس کے اندر کہیں آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے طور پہ یہ مسئلہ ذکر کیا، کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو لوگوں کو اس میں بہت زیادہ اختلاف ملتا، لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں اختلاف بالکل نہیں پایا جاتا۔ ایک بنیادی مسئلہ آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے، یعنی قرآن کی آیتوں میں آپس میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی دو باتوں میں آپس میں ظاہری طور پر آدمی پڑھنے والے کم علم آدمی کو دکھتا ہے کہ یہ دو باتیں تو آپس میں ٹکراتی ہیں، جیسے کچھ مثالیں میں خود بھی آپ کے سامنے دوں گا، لیکن جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ ظاہر میں نظر آنے والا ٹکراؤ بھی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک آیت میں ایک بات بیان کی گئی، دوسری آیت میں دوسری بات بیان کی گئی ہے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو وہ ٹکراؤ والی بات بھی ختم ہو جائے گی۔ گویا کم علمی کی وجہ سے یا ہمارے نہ سمجھنے کی وجہ سے ابتدا میں ٹکراؤ نظر آ سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تو انجام کار، آخر کار قرآن کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ ایک بنیادی یہ بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں متشابہات کے تیسرے معنی کی طرف۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت آج کے درس کے ابتدا میں پڑھی، اس میں متشابہات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اب اس قرآن میں محکم آیتیں ہیں جو کہ اس کتاب کی اصل ہیں، اس قرآن کی اصل ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اسی قرآن کی دوسری کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ یعنی قرآن کی آیتوں کو اللہ نے دو حصوں میں خود قرآن میں اللہ نے بانٹا ہے، کہا کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ سورہ آل عمران کی بالکل ابتدائی آیتوں میں آپ دیکھ لیں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ محکم کیا ہیں، متشابہ کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ محکم کا مطلب ہوتا ہے ایسی آیت جو بالکل واضح مفہوم رکھتی ہو اور جس میں کہیں کسی قسم کے غلطی کا امکان نہیں ہوتا، آدمی معنی سیدھے سیدھے سمجھ لیتا، واضح آیتیں۔ اس کو آپ آسان معنی میں سمجھنے کے لیے محکم کا مطلب وہ آیتیں جن کا معنی اور مطلب دو ٹوک اور واضح ہے، اس میں کچھ دائیں بائیں جانے کا امکان نہیں رہتا، سیدھی سیدھی آیتیں جو ہیں، یہی آیتیں ہن ام الکتاب، قرآن کا اصل حصہ، یعنی قرآن کی زیادہ تر آیتوں کو اللہ نے محکم ہی نازل کیا ہے، جن کی بات واضح ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کوئی دائیں بائیں ہونے کا امکان نہیں۔
لیکن اللہ نے کہا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ نے متشابہات بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے متشابہات کا؟ متشابہات کا مطلب ہے ایسی آیتیں جن کا معنی، بعض اہل علم نے کہا ایک سے زائد معنی اس میں ممکن ہے، اس میں ایک سے زائد معنی ممکن ہے، اور بعض اہل علم نے کہا ایسی آیت جس میں ایک معنی قرآن کی دوسری آیت کی تائید کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا معنی قرآن کی آیت کے خلاف جانے والا، دونوں اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ آیت قرآن ہی کی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا معنی رکھا ہے کہ پڑھنے والا اس سے وہ معنی بھی سمجھ سکتا ہے جو دوسری آیتوں سے مطابقت رکھتا ہے، میل کھاتا ہے، اور اللہ نے اس میں ایسا امکان بھی رکھا ہے کہ اس میں ایسا معنی بھی سمجھ میں آئے جو دوسری آیتوں سے ٹکرانے والا یا ان کے خلاف جانے والا قرار پائے۔ اللہ نے ایسی آیتیں رکھی، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ کیوں اللہ نے ایسے رکھا ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بندوں کا امتحان ہے، آزمائش ہے کہ بندے قرآن کی آیتوں کو دوسری آیتوں کے ساتھ جوڑ کر صحیح معنی اس سے لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ جو دوسرا معنی قرآن کی دوسری آیت سے ٹکرانے والا ہے وہ لے کر کہتے ہیں بھئی یہ بھی تو معنی اس سے نکلتا ہے، اور اس کی روشنی میں اپنی قابلیت جتانا چاہتے ہیں یا کچھ نیا کر کے دکھانا چاہتے ہیں یا لوگوں کے اندر خامخواہ تشویش پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آزمائش بندوں کی کرنا ہے۔ بندوں کے آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کی بعض آیتوں کو متشابہات بنایا، یعنی ان کے معنی اور مطلب کو ایک نہیں رکھا، ایک سے زائد رکھا۔ اس میں صرف ایسا معنی نہیں رکھا جو دوسری آیتوں سے مطابقت کرے بلکہ اس کے خلاف بھی جا سکے، ایسا ایک امکان اللہ نے باقی رکھا۔ مثال دوں گا تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے عیسائی جو ہے نا، عیسائی مانتے یہ ہیں کہ تین خدا ہیں، ٹرینیٹی آپ جانتے ہیں، ٹرینیٹی کہتے ہیں، عربی میں اس کو تثلیث کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک باپ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ باپ کہتے ہیں، دوسرا بیٹا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور تیسرے حضرت مریم کو کہتے ہیں یا روح القدس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ٹرینیٹی کا جو مسئلہ ہے نا، اب قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب اس میں اللہ نے ہم کہا ہے، جو آپ اگر گرامر سمجھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے مفرد، سنگولر جسے کہتے ہیں۔ عربی میں اگر آپ سنگولر کہیں، مفرد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیں، جیسے میں کہتا ہوں میں، تو اس سے مراد صرف میں ہوتا ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں یعنی پلورل جب استعمال کرتے ہیں، جمع کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں، تو اس میں یہ معنی ہے کہ یہاں ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب عیسائی کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم جو کہتے ہیں خدا تین ہیں، تمہارے قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دیکھو جہاں کہیں تمہارا رب یعنی اللہ تعالیٰ جہاں کہیں اپنے بارے میں ذکر کرنا ہوتا ہے، ایک نہیں کہتا، تین جمع کا لفظ، پلورل جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس لیے کہ وہ ایک نہیں وہ تین ہیں۔ اب آپ اگر دیکھیں گے لفظ کے اعتبار سے پلورل کا جو لفظ یعنی جمع کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے، اس میں گنجائش نکلتی ہے کہ وہ ایک سے زائد ہوں۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کے سمجھنے کا؟ اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو دوسری آیتوں سے جوڑ کر دیکھیں۔ قرآن کے اندر محکم آیتیں، واضح آیتیں، جن میں اللہ نے قرآن میں کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، صاف ایک دم ایک ہی ہے، دو ٹوک اللہ نے کہہ دیا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک خدا ہے۔ اب قرآن میں جب اللہ نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، معبود برحق ہے، تین کہنے والے کافر ہیں، تو ظاہر بات ہے یہاں جب پلورل جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس میں ایک سے زائد خدا کا معنی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ عربی میں ایک اور اس کا معنی نکالتا ہے، وہ معنی ہے کسی کی عزت بڑھانے کے لیے کہتے ہیں، جیسے بادشاہ جب لکھتے ہیں تو بادشاہ میں کم کہتا ہے، ہم کہتا ہے۔
بادشاہ جب کہتا ہے نا میں کم کہتا ہے، بڑے آدمی کا طریقہ وہ اپنے آپ کو ہم سے مخاطب کرتا ہے، اپنا ذکر پلورل لفظ سے کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی ہی ہے کہ اللہ نے اپنے لیے ہم یعنی پلورل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ عربی زبان میں کامن ہے، یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی کی آیت ہے اور قرآن کا جو لفظ ہے اس میں ایک چانس ہے کہ وہ معنی بھی آدمی نکال سکتا ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ آدمی اس آیت کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ دوسری آیتوں سے جوڑ کر سمجھے۔ اگر دوسری آیتوں کو جوڑ کر سمجھتا ہے یہ آدمی ہدایت پر رہتا ہے، آیت کا صحیح معنی سمجھتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے یہاں سے غلط رخ پہ جانا چاہے، ایسا کوئی ایک لفظ لے کر کسی غلطی کی طرف آگے بڑھ جا سکتا ہے۔ یہ کہلاتا ہے متشابہات۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، اس قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، یعنی جن کی دلالت واضح ہے، دو ٹوک ہے، ایک ہی معنی دینے والی ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کا اصل مغز ہے، یہی خلاصہ، یہی نچوڑ ہے، یا قرآن کا غالب حصہ یہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری کچھ آیتیں ہیں جن کو اللہ نے متشابہ بنایا، یعنی جن کا معنی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک واضح نہیں رکھا بلکہ اس میں اشتباہ رکھا، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے شبہ کی گنجائش رکھی۔ کیوں رکھی؟ آزمانے کے لیے کہ بندے قرآن کے ذریعے ہدایت کو اپنانا چاہتے ہیں یا قرآن کو سہارا بنا کر گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اب جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جن کے دل میں کجی ہے یعنی خلل ہے پہلے ہی سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ محکم آیتوں کو بنیاد نہیں بناتے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، قرآن کا وہ حصہ، وہ آیتیں جو متشابہ ہوتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پڑھ کے کیا چاہتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ خود کے لیے اور دو لوگوں کے لیے فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آزمائش پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کا ایک ایسا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں جو معنی اللہ کی مراد نہیں ہے، کچھ اور معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے دلوں میں خلل ہے، ٹیڑھ پن ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، حالانکہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے ساتھ راسخین فی العلم، جو اچھے گہرے علم والے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ لفظ میں گنجائش ہو تو ہو، لیکن اس میں جو معنی اللہ کی مراد ہے وہی ہو سکتا ہے جو دوسری آیتوں سے مطابقت رکھے، میل کھائے۔ تو راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم محکم پر بھی ایمان لاتے ہیں، متشابہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ یہ راسخین فی العلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، 3-4 باتیں آپ کے سامنے آگے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے متشابہ کا ایک خاص معنی سامنے آیا کہ قرآن میں اللہ نے ایسی کچھ آیتیں رکھی ہیں جن آیتوں کے معنی میں اشتباہ ہے، شبہ کی گنجائش رہتی ہے، یا جس میں آدمی صحیح معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف بھی جائے، اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اس کی ایک مثال صرف آج میں نے آپ کے سامنے دی، کیسے عیسائی وہ پلورل جمع کے صیغے کو اپنے عقیدے کے لیے دلیل بناتے ہیں، جبکہ جو معنی سمجھ رہے ہیں قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکراتا ہے۔ اس کے بجائے اگر دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھتے، معلوم ہوتا کہ جہاں پلورل ہے، جہاں جمع کا صیغہ، وہاں بھی اللہ ہی مراد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ کو آج یہ سمجھ میں آئی ہوگی کہ بہت سارے لوگ جو قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر کچھ مسئلے بتاتے ہیں نا، لوگ پھر بھی علماء کہتے ہیں یہ آدمی گمراہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بھئی وہ تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہے، گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں علماء اس کو گمراہ کہتے ہیں؟ اس لیے گمراہ کہتے ہیں آیت تو قرآن کی پڑھ رہا ہے، لیکن متشابہ آیات سے وہ معنی مراد لے رہا ہے جو اللہ کی مراد نہیں، وہ معنی مراد لے رہا ہے جو قرآن کی دوسری آیتوں سے میل نہیں کھاتا، وہ معنی لے رہا ہے جو قرآن کے ساتھ حدیث رسول سے مطابقت نہیں رکھتا۔
میں ایک مثال اور آپ کے سامنے دے دیتا ہوں اور بات کو سمیٹ لیتا ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. کہا اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان کی. اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے، نماز قائم کرو قرآن میں ہے، لیکن نماز کی تفصیل اللہ نے نہیں بیان کی کہ اقامت ہونی چاہیے، تکبیر تحریمہ، پھر قیام ہے، قیام کی تفصیلات ہیں، رکوع کی تفصیلات، سجدے کی. یہ جو تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے کا تفصیلی طریقہ اللہ تعالیٰ نے احادیث میں ذکر کیا، اللہ کے نبی کی زبانی. اب یہاں کہا کہ یہ جو آیت ہے، جو علماء ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کا معنی قرآن کی آیت کو حدیث سے جوڑیں گے نماز پوری سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، وہ جو ٹیڑھے دل والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس آیت کو متشابہ معنی میں لے جاتے ہیں. یعنی اس آیت سے ظاہری معنی لے کر کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اب وہ نماز کیا ہے، قرآن کے ساتھ حدیث رسول کو لے کر سمجھنے کے بجائے اپنے طور پر اس کا ایک معنی لینے کی کوشش کرتے ہیں، خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اور یہ ہوا منکرین سنت جو حدیث نہیں لینا چاہتے نا، ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن ہمارے لیے کافی. تو صحابہ کے زمانے سے ایک چیلنج منکرین سنت کے سامنے ایسا ہے، تو پھر جو نماز آج ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز قرآن سے بتا دو کہ قرآن میں کہاں اس نماز کا ذکر ہے. تو ایک صاحب نے استدلال کیا، قرآن میں سورہ فاطر کے آغاز میں اللہ نے ذکر کیا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اجلی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. یہ آیت فرشتوں کے بارے میں اللہ نے اتاری اور یہ بتایا کہ اللہ نے فرشتوں کو 2 پروں والا بنایا، 3 پروں والا بنایا، 4 پروں والا بنایا. یعنی کسی کو 2 پر والا فرشتہ، کسی کو 3 پروں والا، کسی کو 4 پروں والا اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب یہ صاحب ان کی ذمہ داری قرآن سے نماز ثابت کرنا نا، تو نماز ثابت کرنے کے لیے یہ فرشتوں کی پروں والی آیت لائے، بولے دیکھو اس میں 2 3 4 کا لفظ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے نماز یا تو 2 رکعت والی ہوگی، یا 3 رکعت والی ہوگی، یا 4 رکعت والی ہوگی. اب کوئی آدمی پوچھے وہ فرشتوں کے پر ہیں، نماز کی رکعت نہیں ہے، لیکن ان پروں کو لا کر تم نماز کی رکعتیں بناؤ گے تو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات، اسی آیت میں آگے اللہ نے یہ بھی کہا یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ نے صرف 4 پر والے فرشتے ہی نہیں بنائے، بعض فرشتوں کو اللہ نے ان کی تخلیق میں اور زیادہ بھی پر عطا کیے. حضرت جبرائیل کے 600 پر اللہ تعالیٰ نے دیے. اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ مزید بھی دیا ہے. چلو مان لیں گے ہم کہ یہ آیت نماز کی رکعات کے بارے میں ہے، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت والی نماز تو ہے، اور زیادہ رکعت والی کون سی نماز ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے؟ تو مسئلہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، قرآن کی آیت لیتا ہے اور ظاہری طور پر قرآن کے الفاظ پڑھ کر بتاتا ہے، لیکن اس سے جو معنی وہ لے رہا ہے، لفظ میں گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ معنی غلط ہوتا ہے، قرآن کی دوسری آیتوں سے یا حدیث رسول سے ٹکرانے والا معنی لیتا ہے. اللہ نے ایسی متشابہ آیات رکھی ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو، لوگوں کو آزمایا جائے. اور یہاں آ کر وہ جو شبہات کا جو عنوان میں نے کہا، یہ تیسرا معنی اس سے جڑ جاتا ہے. آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی قرآن کی آیت پڑھ کر کوئی معنی بتائے، فوراً لٹو مت ہو جاؤ اس پر. ذرا دیکھو یہ قرآن کی متشابہ آیت تو نہیں جس میں محکم آیت کے خلاف جا کر کوئی معنی نکالا جا رہا ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا. قرآن کی کسی آیت کا آدمی ایسا معنی بتائے جو قرآن کی دوسری آیت سے ٹکراتا ہے، آپ یقین سے کہو یہ قرآن کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. یہ متشابہ آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہیں، اور میں کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ہمارے اپنے علاقے میں بھی بہت سارے نوجوان ایک صاحب کے بڑے دیوانے ان کی غلطی بھی اصل یہی ہے، وہ متشابہات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن کی ایک آیت سے جو معنی نے وہ اس نے نکال کے بتایا ایک آدمی نے، اس کے پیچھے دیوانے بن کر گھومتے ہیں. کل کے درس میں انشاءاللہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا. تو آج ہم نے یہ کیا، متشابہات کا جو تیسرا معنی، لفظ میں مشابہت، معنی میں مشابہت، یہ ہمارے موضوع سے باہر. متشابہات کا تیسرا معنی ہوتا ہے ایسی آیتیں
جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ معنی رکھا ہے، لیکن ان میں سے کوئی معنی ایسا ہے جو محکم آیتوں سے مطابقت نہیں رکھتا، یا ایسی آیتیں جن کا معنی دو ٹوک اور واضح اللہ نے نہیں رکھا، لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور یہ آیتیں لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ متشابہ آیت کو محکم آیت سے جوڑتے ہیں، اس کا صحیح معنی سمجھ کر اس سے بھی ہدایت ہی کا سبق لیتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں۔ میں نے جیسے ابتدائی میں کہا، یہ عنوان ذرا سا تفصیل چاہتا ہے، کل کے درس میں بھی ہم اسے جاری رکھیں گے، کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے دوں گا تاکہ آپ سمجھیں کس طرح لوگ قرآن کا حوالہ دے کر بھی گمراہی پھیلا سکتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میرے خیال میں آج ہم اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔